کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیٹ ورک سست پڑ جائے اور سمجھ نہ آئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، جبکہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہو؟ اکثر اس کی وجہ وہ پوشیدہ شور ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ آج کی اس نشست میں ہم EIGRP کے اسی شور کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھیں گے تاکہ تیز، مستحکم اور زیادہ سمارٹ نیٹ ورکس بنائے جا سکیں۔ اچھا، تو چلیں مسئلے کی جڑ تک چلتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیٹ ورک بے وجہ کی باتیں کچھ زیادہ ہی کرنے لگا ہے؟ یعنی راؤٹرز ایک دوسرے کو مسلسل ایسی اپڈیٹس بھیج رہے ہیں جن کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ شور مچانے لگے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے جو اچھے بھلے نیٹ ورکس کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ تو یہ شور آتا کہاں سے ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے روٹ فلیپنگ۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب نیٹ ورک کا کوئی ایک لنک یا راستہ بار بار آن اور آف ہوتا ہے، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے نا تو وہ راؤٹر پورے نیٹ ورک میں ایک الرٹ بھیج دیتا ہے۔ اس چکر میں باقی سارے راؤٹرز اپنا کام چھوڑ کر اس تبدیلی کو اپڈیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وہ اصل مسئلہ ہے جس کا حل آج ہم تلاش کریں گے۔ اور جب یہ شور حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ سوچیں کہ ہر راؤٹر کی میز غیر ضروری کاغذات سے بھر گئی ہے۔ یہی ہیں پھولے ہوئے راؤٹنگ ٹیبلز۔ اس فالتو بوجھ کی وجہ سے راؤٹر کا دماغ یعنی اس کا CPU اور میموری ہر وقت مصروف رہتا ہے، اور آخرکار پورا نیٹ ورک غیر مستحکم ہو کر سست پڑ جاتا ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں، یہ مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیں، جب سب ٹھیک تھا تو راؤٹر 2 بالکل آرام سے تھا، لیکن جیسے ہی راؤٹر 1 کا صرف ایک راستہ فلیپ کرنے لگا، بیچارے راؤٹر 2 کی زندگی مشکل ہو گئی۔ اسے ہر لمحے اپنا راؤٹنگ ٹیبل بدلنا پڑ رہا ہے، اور یہ مسلسل کام اس کی ساری طاقت ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس شور کو بند کیسے کریں؟ اس کا سب سے طاقتور حل ہے سمرائزیشن۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو درجنوں چھوٹی چھوٹی خبروں کو ایک بڑی خبر میں بدل دیتی ہے، جس سے پورے نیٹ ورک میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ سمرائزیشن کا اصول بہت ہی سادہ ہے۔ یہ بہت سے چھوٹے اور الگ الگ راستوں کو ایک بڑے جامع راستے میں اکٹھا کر دیتی ہے۔ اس طرح پڑوسی راؤٹر کو درجنوں انفرادی گلیوں کے نام یاد رکھنے کے بجائے صرف ایک بڑی شاہراہ کا نام یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہے وہ آہا مومنٹ۔ یہاں دیکھیں، 4 الگ الگ راستے یعنی 24 نیٹ ورکس اب صرف ایک 22 سمری روٹ بن گئے ہیں۔ راؤٹر 2 کے لیے اب 4 راستوں کی تفصیلات یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک راستہ یاد رکھنا کافی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تبدیلی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، جن مسائل کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ ان سب کا حل ہے۔ راؤٹنگ ٹیبل چھوٹے ہو جاتے ہیں، CPU اور میموری پر بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور سب سے زبردست بات، اگر کوئی ایک چھوٹا نیٹ ورک فلیپ کرتا بھی ہے تو سمری روٹ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، جس سے پورے نیٹ ورک میں امن و سکون رہتا ہے۔ EIGRP میں سمرائزیشن کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے آٹو، دوسرا مینول۔ آٹو سمرائزیشن پرانا طریقہ ہے جسے آپ کوئی استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکثر اندازے سے کام کرتا تھا اور گڑبڑ کر دیتا تھا۔ دوسری طرف ہے مینول سمرائزیشن، جو آج کا جدید اور بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اس میں سارا کنٹرول نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ایک بہت ہی مزے کی ٹیکنیکل بات دیکھیں، ہر راستے کا ایک اعتماد کا سکور ہوتا ہے جسے ہم AD ویلیو کہتے ہیں۔ ایک عام EIGRP روٹ کی AD ویلیو ہوتی ہے 90، لیکن ایک سمری روٹ کی AD ویلیو ہوتی ہے صرف 5۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ راؤٹر سمری روٹ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے اور اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور یہ EIGRP کے ڈیزائن کی خوبصورتی ہے۔ جب مینول سمرائزیشن کنفیگر کی جاتی ہے تو راؤٹر خود ہی ایک سیفٹی نیٹ بنا لیتا ہے۔ یہ ایک راستہ نل زیرو انٹرفیس کی طرف بنا دیتا ہے جو سمجھیں ایک بلیک ہول ہے۔ تو اگر کوئی پیکٹ کسی ایسے ایڈریس کے لیے آئے جو سمری کا حصہ تو تھا لیکن اب موجود نہیں، تو وہ نیٹ ورک میں گھوم پھر کے مسئلہ پیدا کرنے کے بجائے سیدھا اس بلیک ہول میں چلا جاتا ہے۔ یہ لوپس روکنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ تو سمرائزیشن تو بہت زبردست چیز ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ کچھ زیادہ ہی زبردست ہو؟ مطلب آپ نے سب کچھ سمرائز کر دیا، لیکن ایک خاص راستہ ہے جسے آپ الگ سے دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے لیے ہمیں کچھ اور جدید اوزار چاہیے، اور یہیں پر لیک میپس اور فلٹرز کام آتے ہیں۔ لیک میپ کو ایک خاص اجازت سمجھ لیں۔ فرض کریں ایک بڑا سمری روٹ تو بھیجا جا رہا ہے، لیکن کوئی چاہتا ہے کہ ایک خاص سرور کا راستہ سب کو الگ سے بھی پتہ ہو۔ لیک میپ
بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ سمری کے اصول میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتا ہے تاکہ وہ خاص روٹ باہر لیک ہو سکے۔ اور اسے کنفیگر کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، بس 3 آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلے ایک ایکسس لسٹ بنا کر اس خاص نیٹ ورک کی نشاندہی کی جاتی ہے، پھر اس ایکسس لسٹ کو ایک روٹ میپ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس روٹ میپ کو سمری ایڈریس کمانڈ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بس ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں دونوں فائدے مل گئے۔ ایک طرف نیٹ ورک بڑے سمری روٹ کی وجہ سے مستحکم رہا، اور دوسری طرف اس ایک خاص سرور کے لیے ایک سیدھا اور مخصوص راستہ بھی مل گیا تاکہ ٹریفک بہتر طریقے سے کنٹرول ہو سکے۔ اور اگر بات ہو مکمل کنٹرول کی، مطلب حتمی کنٹرول، تو اس کے لیے ہے روٹ فلٹرنگ۔ اسے نیٹ ورک کا دربان یا گیٹ کیپر سمجھیں۔ یہ ناپسندیدہ روٹس کو نیٹ ورک میں داخل ہونے سے پہلے ہی دروازے پر روک دیتا ہے۔ اس کا سب سے عام طریقہ ہے ایکسس لسٹ استعمال کرنا۔ ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، اس میں جس روٹ کو روکنا ہے اسے ڈینائی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بہت ضروری ہے، باقی سب کو پرمٹ اینی کے ساتھ اجازت دے دیتے ہیں۔ آخر میں اس لسٹ کو ڈسٹریبیوٹ لسٹ کمانڈ کے ذریعے EIGRP پر لاگو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات ہے۔ ہر ایکسس لسٹ کے آخر میں ایک نہ دکھنے والا سب کچھ ڈینائی کا اصول ہوتا ہے۔ اگر آخر میں پرمٹ اینی لکھنا بھول گئے تو ایک روٹ کو روکنے کے چکر میں سارے کے سارے روٹس بلاک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی عام غلطی ہے جو منٹوں میں پورے نیٹ ورک کو ٹھپ کر سکتی ہے۔ تو چلیں اب ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ہمارے EIGRP کنٹرول ٹول کٹ میں 3 اوزار ہیں۔ پہلا، سمرائزیشن، ہمارا بڑا ہتھوڑا جو شور کم کرتا ہے اور استحکام لاتا ہے۔ دوسرا، لیک میپس، سرجن کا چھوٹا سا تیز آلہ جو باریک بینی سے کام کرتا ہے۔ اور تیسرا، روٹ فلٹرنگ، ہمارا حتمی گیٹ کیپر جو ناپسندیدہ معلومات کو دروازے پر ہی روک دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کسی کے اپنے نیٹ ورک کی خاص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان میں سے کون سا ٹول اور کنٹرول کا کون سا لیول سب سے بہترین ہے۔